کو فرض نہیں کیا اس لیے کہ میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے، میری امت پر یہ چیز بھاری نہ پڑ جائے۔ جو نبی ہمارے لیے اتنے خیر خواہ، ہم نے آپ کی اتباع کس قدر کی ہے، آپ کے طریقوں کو کیا ہم نے اپنایا ہے، کہ آپ کی اتباع اور پیروی میں ہم نے دل و جان ہم نے کبھی لٹایا؟ اگر گرا نہ ہوتی، اور یاد رکھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، آپ جانتے کہ مسواک فرض نہ کرنے کے بعد بھی یہ امت نماز چھوڑے گی، تو یقین جانیے نبی کی نگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مسواک کی اہمیت تھی، اس کے پیش نظر ہم بالکل ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ضرور بضرور آپ مسواک فرض کر دیتے۔ آپ کو اگر معلوم ہو جاتا کہ مسواک نہ فرض ہونے کے بعد بھی میری امت کے کچھ لوگ نمازوں کو چھوڑے گی، فرض جیسی نماز ان سے چھوٹ جائے گی، اگر یہ معلوم ہوتی تو ضرور کر دیتی، کیونکہ مسواک کی اہمیت۔ اما عائشہ سے پوچھو، انتقال کا وقت، اور اس سے پہلے اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جبریل امین مسواک کے تعلق سے اتنی سخت تاکید فرماتے اور آپ اتنی کثرت سے مسواک کا استعمال فرماتے، بعض دفعہ کثرت مسواک کی وجہ سے آپ کے مسوڑے چھل جایا کرتے تھے، مسوڑے چھل جایا کرتے تھے۔ انتقال کا وقت ہے، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن کے پاس ایک مسواک تھی، ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ بار بار اس مسواک کی طرف اپنی نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کو دنیا میں کتنی زیادہ مسواک سے محبت ہے، اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لے لی اور نبی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ نے سخت اور ٹائٹ محسوس کیا، اما عائشہ کے ہاتھوں میں دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں پکڑایا، نبی مسواک کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی زبان سے یہ کلمات بلند ہونے لگے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ، مجھے بھی رفیق اعلیٰ میں شمار فرما لے۔ یہ جملے نکلے، ہاتھ لٹک گئے، نگاہیں چھت سے جا لگی، ہمیشہ چمکنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن اپنی تعلیمات سے پوری امت کو منور کر کے چلے گئے، مجلہ کر کے چلے گئے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ اتنی اہمیت تھی مسواک کی آپ کی نگاہ میں کہ انتقال کے وقت بھی آپ نے ترک نہیں کیا، بلکہ آپ نے مسواک کرتے کرتے آپ نے دم توڑ دیا۔